چل پڑا آگے ایک بندے سے پوچھنے، بندہ ملا، کہا کوئی پتہ، کسی عالم کا پتہ دو تاکہ میری توبہ ہو جائے۔ کہا کیا گناہ کیے؟ کہا 99 قتل کیے میں نے۔ کہا میری بخشش ہو جائے گی؟ کہا نہیں، اتنا بڑا قاتل اور اب بھی بخشش مانگ رہا ہے؟ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے، ہمارے کھاتے میں ساری بخششیں اپنے کھاتے میں ہوتی ہیں اور ساری جہنمیں دوسرے کے کھاتے میں ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنے میں ذات میں گناہ نظر نہیں آتا، دوسرا تو ہمیں سراپا گناہگار نظر آتا ہے نا۔ اس نے کہا تیری بخشش نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا نہیں ہوتی ہے؟ کہا نہیں ہوتی۔ اس نے کہا چلو 100 کا عدد تو پورا کر لے۔ اس نے تلوار اٹھائی، اس بیچارے کی گردن بھی قلم کر دی، 100 پورا ہو گیا۔ آگے چلا، ایک عالم دین ملا، کہا بھائی میں گناہگار ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، بخشش چاہتا ہوں، بخشش کا دروازہ کہاں کھولے گا؟ کہا تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی پہلے ایک کم 100 تھا، اب تھوڑی دیر پہلے 100 نگ پورا کر دیا میں نے، 100 کا قاتل ہوں، کیا بخشا جاؤں گا؟ اس نے کہا کتنے بڑے گناہ ہوں گے تیرے، کیا تے اللہ کی رحمت سے بھی بڑے ہو سکتے ہیں؟ اونچی بات سے کہتے سبحان اللہ۔ اس نے کہا بھائی کتنے بڑے گناہ ہوں گے، کیا اللہ کی رحمت سے تیرے گناہ بڑھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا جس طرح اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اس کی رحمت سے بھی بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ جاؤ فلاں بستی میں چلے جاؤ، اس بستی میں اہل اللہ رہتے ہیں، اللہ کے ولی رہتے ہیں، اللہ اللہ کرنے والے رہتے ہیں، ان ولیوں کی بستی میں داخل ہو جاؤ اور پکی توبہ کرو۔ اپنے گاؤں میں نہ لوٹ کے جانا، یہ فساد والی بستی ہے، یہ بربادی والی بستی ہے، یہ فسق و فجور والی بستی ہے، یہ گناہ والی بستی ہے۔ یہاں ہر کوئی بندہ نیکی میں سہارا کوئی نہیں بنتا، گناہوں میں سہارا بنتے ہیں، لہذا توبہ کرو، پلٹ کے نہیں جانا۔ اس نے کہا توبہ ہے۔ اب کیا ہوا؟ جاتے جاتے رستے میں اس پہ موت آ گئی اور وہ بندہ رستے میں ہی ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ رستے میں جاتے ہوئے جب اس بندے کی ہلاکت ہو گئی، عذاب والے فرشتے بھی آ گئے، رحمت والے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب والے کہہ رہے ہم لے کے جائیں گے، نیکی والے کہہ رہے ہم لے کے جائیں گے۔ انہوں نے کہا بھائی لڑو نہیں، فیصلہ اللہ کی بارگاہ سے کرتے ہیں۔ دونوں اطراف کے اللہ کی بارگاہ میں گئے۔ اللہ نے فرمایا زمین ناپ لو، اگر یہ اپنی بستی کی طرف کم ہے تو اسے جہنم میں لے جاؤ، اگر اللہ والوں کی طرف زمین کم ہے تو اسے جنت میں لے جاؤ۔ اب زمین ادھر کم تھی، ادھر زیادہ تھی۔ جب وہ آنے لگے زمین کا ناپ کرنے، اللہ نے زمین کو حکم دیا، کہا ادھر زیادہ ہو جا، ادھر کم ہو جا، کیونکہ اس بندے کی نیت تھی اللہ والوں کی صحبت میں جانے کی۔ یہ توبہ کے ارادے سے نکل پڑا تھا، بخشش کے دروازے پہ آنے کے ارادے سے نکلا تھا، لہذا میں اس کو مایوس نہیں کرنا چاہتا۔ جب وہ ناپنے کے لیے آیا، دیکھا اللہ والوں کی طرف زمین کم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا رحمت والے فرشتوں اسے جنت میں لے جاؤ۔ کوئی نیکی نہیں، توجہ کرنا، کوئی عمل نہیں، 100 کا قاتل بھی ہے، ارادہ کیا اللہ والوں کی بستی کی طرف جانے کے لیے، اللہ والے نہ ملے، نہ اللہ والوں کی بستی ملی، جانے سے پہلے موت آ گئی۔ اس نیت کی وجہ سے اللہ نے گناہ بھی معاف فرما دیا اور جنت کا دروازہ بھی اس پہ کھول دیا۔ بات سمجھانے لگا ہوں۔ دور ہے بنی اسرائیل کا، بولو کس کا دور ہے؟ بنی اسرائیل کا۔ نبی کی بارگاہ میں بھی نہیں، بنی اسرائیل کے دور کے ولیوں کی بات کر رہا ہوں۔ ولی کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ اب 12 ربیع الاول قریب آ رہا ہے، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ہم لوگوں بنی اسرائیل ہی نہیں ہیں، نہ بنی اسرائیل کے ولیوں کی طرف جا رہے ہیں، ہم اس کی طرف جا رہے ہیں جس کے دروازے پہ جبرائیل بھی بہکاری بن کے آتا ہے۔ اونچی آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جنت جس کے ارادوں سے کھلتی ہے، جس کا اشارہ کرے دوزخ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ہم اس کا میلاد منانے جا رہے ہیں۔ سورج جس کے حکم کے تابع ہے، چاند جس کے حکم کے تابع ہے، 2 ٹکڑے ہو کے قدم باشی کرتا ہے، ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ کہ ابو بکر جس کے در کا غلام ہے، عمر جس کے در کا کمی ہے، عثمان جس کے دروازے کا صبح شام طواف کرتا ہے، علی جس کے دروازے کا غلام ہے، ہم اس نبی کا خوشی منانے جا رہے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے زندہ باد، سرکار کی آمد،
ہاتھ اٹھا کے نہیں، میلاد آ رہا ہے ایسے نہیں، میں آپ کو استقبالیہ تیار کر رہا ہوں، سرکار کی آمد، نبی کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، مختار کی آمد، منٹھار کی آمد، مدنی کی آمد، سونے کی آمد، نعرہ رسالت۔ وہ بنی اسرائیل کا گناہگار تھا، 100 کا قاتل تھا، بنی اسرائیل کے ولیوں کی طرف چل پڑا، اللہ نے گناہ معاف کر دے، ہم امام الانبیاء کے میلاد کی طرف جا رہے ہیں، بتاؤ اللہ ہمیں کتنا نوازے گا، کتنا عطا فرمائے گا۔ سمجھ آئیے، میں نے حدیث سنائی آپ کو، اور ہم الحمدللہ جان بوجھ کے 100 مکھیاں بھی ہمیں نہیں ماری، انسان تو بڑی دور کی بات ہے، اتنے گناہگار ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اتنی ساری امتوں کے گناہ اکٹھے کر دیں، ہمارے گناہ ان سے زیادہ ہے، مگر ایک بات اور بھی کہتے ہیں نا، جس نے سارے نبی اکٹھے کر دیں تو میرے نبی کی رحمت ان سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، ایسے نہیں یار، چاند کیا ہوتا ہے، سبحان اللہ، تمہیں پتا ہے ہر سال میلاد میں نیا رنگ ہوتا ہے، کیونکہ میرے نبی کا ایک رنگ نہیں ہے، میرے نبی کی صرف کوئی توحید نہیں ہے، میرے نبی کی تعریف کوئی مختصر نہیں ہے کہ ایک ہی تقریر کو رٹا ساری زندگی لگا دے۔ میرے مانا ہمارے گناہ بڑے ہیں، مگر جس طرح میرے نبی سارے نبیوں سے بڑے ہیں، اس طرح ہمارے نبی کی رحمت بھی سارے سے بڑی ہے۔ سبحان اللہ، نہ بڑے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ خوشی کی یہ استقبال رب کی باتیں سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، اللہ اکبر، سامنے ایک پردہ آگے بیٹھے مسجد نبی کے سامنے، اس کی چونچ میں ذرے اتنی مٹی ہے، ذرے اتنی مٹی ہے اس کی چونچ میں، اور وہ بار بار جیسے پرندے کا کام ہوتا ہے شور مچا رہا ہے، اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں، وہ شور مچا رہے ہیں، اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے کہا اے زمانے کی خبریں جاننے والے، اونچی بولو، صحابہ نے کہا اے زمانے کی خبریں جاننے والے، اور یہ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں جانتے۔ 14ویں صدی کا ملا کیا کہتا ہے؟ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں جانتے۔ اچھا کبھی اونٹ آئے میرے نبی سے باتیں کرتا، صحابہ کہتے یا رسول اللہ اے زمانے کی خبریں جاننے والے بتائیں کیا کہا ہے؟ بکری آتی ہے کیا کہا ہے؟ ہرنی آتی ہے کیا کہا؟ پہاڑ بھی بولے جس کے سامنے، درخت بھی بولے جس کے سامنے، ذرے بھی بولے جس کے سامنے، اونٹ سجدہ کرے اسے محبوب مصطفیٰ کہتے ہیں، پتھر سجدہ کرے اسے محبوب مصطفیٰ کہتے ہیں، جانور سجدہ کرے اسے محبوب مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ارے عود پہاڑ خوشی میں جھوم جائے جس کی خوشی میں، اسے محبوب مصطفیٰ کہتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے یہ عود پہاڑ کا نشہ سنیوں کو بھی مل گیا ہے۔ جب بھی نبی کا نام آتا ہے یہ چشتی رنگ مچل جاتا ہے، پہاڑ پہ قدم رکھا مچلنے لگا۔ مجھے کسی نے کہا یہ نبی کی خوشی میں، آمد کی خوشی میں، میلاد میں تم کیوں جھومتے ہو؟ میں نے کہا ہم سے نہیں، اور پہاڑ سے پوچھو تو کیوں جھومتا تھا؟ اس نے کہا امام الانبیاء آ گیا ہے، میں نہ جھوموں، خوشی میں جھوم اٹھا ہے۔ سنو، ایک مظفر بادشاہ گزرا ہے، بات پہ بات یاد آتی ہے، جب مر گیا کوئی نیکی نہیں تھی اس کے بعد، مرنے کے بعد میرے رب نے فرمایا بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دو۔ کسی کو خواب میں بعد میں آیا ما فعل اللہ بکا، بتا تیرے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ اس نے کہا میرے پلے کوئی عمل نہیں تھا، ایک دفعہ اپنی فوج کو لے کے نکلا، ایک بہت بڑی پہاڑ پہ چڑھا، میں نے دیکھا میرے دائیں بھی فوج ہے، میرے بائیں بھی فوج ہے، میرے سامنے بھی فوج ہے، تا حد نگاہ پیچھے بھی فوج ہے۔ جدھر دیکھا مجھے اپنی بادشاہی نظر آئی، جدھر دیکھا مجھے اپنے تاج کی قوت نظر آئی، جدھر دیکھا مجھے اپنی طاقت کا منظر نظر آیا، جدھر دیکھا مجھے اپنے غلام نظر آئے۔ مدینے کی طرف رخ کیا، دل سے ایک ہو اٹھی، میں نے کہا کاش اے اللہ میں مدینے والے کے دور میں ہوتا، جس طرح علی محمد پہ قربان ہو گئے تھے، میں ساری فوج کے سمیت محمد پہ قربان ہو جاتا۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بیٹا پیچھے قاری صاحب کو آگے جگہ دو، قاری صاحب آگے آؤ، نہ کانڈ موڑو، ادھر گناہگار کرو۔ اس نے کیا کہا میرے دائیں بھی فوج، بائیں بھی، آگے بھی، پیچھے بھی فوج۔ صرف ایک مرتبہ دل میں نیت کی کاش مدینے والے کا دور ہوتا، میں اس فوج کو بھی قربان کر دیتا، اپنے آپ کو بھی نام محمد پہ قربان کر دیتا۔ بس یہ ادا اللہ کو بڑی پسند آ گئی، یہ اس کی خوشی اللہ کو بڑی پسند آ گئی، یہ اس کا جذبہ اللہ کو بڑا پسند آ گیا۔ میرے رب نے فرمایا میں وہ رب ہوں جو ارادوں پہ فیصلہ کرتا ہے، جیسی تم نیت کرتے ہو ایسے پیش آتا ہوں۔ تو میرے محمد پہ قربان ہونا چاہتا ہے، میں نے جنت تجھ پہ قربان کر دی ہے۔ بادشاہوں کے حساب بڑے ہوتے ہیں، پتہ تمہیں، ان کے گناہ بھی بڑے ہوتے ہیں، مگر مدینے والے کی طرف رخ کیا ایک مرتبہ،